اور میں آپ کے اس چینل سے انہونی بات اور ایک راز آشکار کرتا ہوں. میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ انسان یا تو کچھ ایسا لکھے جو ہمیشہ پڑھا جائے، یا کچھ ایسا کرے جس پر ہمیشہ لکھا جائے. بہت عمدہ، بہت عمدہ بات. اب ایم کیو ایم کی متحدہ قومی موومنٹ اس پورے ڈھانچے کو رکھیے ایک طرف. اب اس کے بانی کے اوپر ہم آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اور جو سن رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جتنا لٹریچر اس وقت اویلیبل ہے اس کا 95% الطاف بھائی کا اپنا تحریر کرتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. آپ جتنے بھی چیزیں دیکھتے ہیں جو اخبارات میں آتی ہیں جو ان کے نام سے نہیں آتی، بے شک معاہدے آ رہے ہیں تو دوسری چیزیں آ رہی ہیں تو تنظیمی اسٹرکچر تنظیمی 95% جو لٹریچر ہے جو ان کا اپنا لکھا ہوا ہے. یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کے نام ان کا نہیں ہے لیکن وہ الطاف بھائی کا، اور عملی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو الطاف بھائی کا جو یہ جو میں نے ابھی شروع میں بات کی، جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ پڑھا جائے گا کیونکہ وہ ایک یونیورسل ٹروتھ کو ایڈریس کر رہے ہیں، بے شک اس کو وہ ٹچ کر رہے ہیں، ریئلزم اور پریکٹیکلزم. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا ہوا ہے کہ اس کا ڈینائل کہاں سے ہوگا. اس پر تو جتنا آگے بڑھاتے چاہے بڑھتے چلا جائے گا. انہوں نے تو آپ کو ایک تھیم دے کل دیا. تھیم دے دیا، کلیہ دے دی. جی اسی طریقے سے فرسودہ جاگیردارانہ معاشرہ اگر وہ ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سندھ کے اندر ہے، وہ ہندوستان میں بھی ہے، وہ افریقن اور عرب اسٹیٹس میں بھی ہے، پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیے. مطلب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو اس کو وہ بیان کرتے ہیں. 98% اور 2% کی تھیوری وہ دیتے ہیں. یہ ہر معاشرے میں ہر قوم میں 98% غریب اور مفلوک حال لوگ ہوتے ہیں بالکل. اور 2% اس طریقے سے. تو یہ کچھ انہوں نے لکھا اور اس کی جو جدوجہد کی. کون سا مورخ ہوگا جو الطاف بھائی کو نہیں لکھے گا؟ جب کوئی مورخ آنے والا آج سے 5000 سال کے بعد بھی اگر کوئی مورخ آئے گا اس کو لکھنا پڑے گا کہ الطاف حسین کون تھا، کہاں پیدا ہوا اور اس نے کیا کام کیا. گر صداقت کا صلہ زہر کا پیالہ ہوگا، گر صداقت کا صلہ زہر کا پیالہ ہوگا، کون پھر شہر میں سچ بولنے والا ہوگا. گر صداقت کا صلہ زہر کا پیالہ ہوگا، کون پھر شہر میں سچ بولنے والا ہوگا. روشنی لٹ گئی گلشن میں تو پھر اب کے برس، چاند ہوگا نہ کہیں چاند کا حالہ ہوگا. کیا اچھا شعر ہے، پھر پڑھیے گا. روشنی لٹ گئی گلشن میں تو پھر اب کے برس، واہ واہ چاند ہوگا نہ کہیں چاند کا حالہ واہ ہوگا. واہ. اور حق پرستی ہی کا مقصوم ہے تابندہ جمی. یہ دیکھیں پورا ایک فلسفہ ہمارا، ایک رچ فلسفی جو ٹھیک ہے، ہم 14 برسوں سے لے کے آ رہے ہیں، جو آج بھی ہمیں سلوگن بھی جو ہے حق پرستی کا. جی ہاں، اور یہی وہ نعرہ بھی ہے. حق پرستی ہی کا مقصوم ہے تابندہ جبیں، رخ باطل تو ہر ایک دور میں کالا ہوگا. اور اس لیے ہم سے زمانے نے جفائیں کی، وہ ہنی مون جو تھا نا جو آپ کہہ رہے تھے، اس لیے ہم سے زمانے نے جفائیں کی ہیں، دل جلے گا تو اندھیروں میں اجالا ہوگا. واہ. اس وقت میرے ساتھ وزیر داخلہ سندھ رؤوف صدیقی صاحب بھی موجود ہیں اور ہم آج خصوصی گفتگو کے لیے آئے ہیں خیرپور جیل کے حوالے سے، جو آج صبح خیرپور جیل کے میں قیدیوں نے بغاوت کی تھی. کچھ پس منظر میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں پہلے کہ خیرپور جیل میں آج جو بغاوت ہوئی ہے وہ تقریباً 600 کے قریب قیدی تھے جو مختلف بیرکس توڑ کر اوپر چھتوں پر چلے آئے اور وہاں پر انہوں نے تقریباً 15 اہلکاروں کو یرغمال بنایا. اور یرغمال بنانے کے بعد ان کا سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ جو جیل سپریڈنٹ ہیں محمد عبد المجید صدیقی، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور ان کی جگہ پر 3 جیل سپریڈنٹس کے نام انہوں نے نامزد کیے تھے. ایک کا نام ہے غلام محمد ساریو، ابو بکر شیخ اور منظور میمن.
اس حوالے سے جیل انتظامیہ نے ان سے کافی مذاکرات کیے ہیں. اس وقت وہاں پر ضلع ناظم خیرپور وہ بھی موجود تھے, ڈی پی او بھی موجود تھے, اور بھاری تعداد میں پولیس کی نفری بھی وہاں پر منگائی گئی, اور 2 آپشن رکھے گئے کہ ایک آپشن کے ذریعے وہاں پر آپریشن کیا جائے گا, اور دوسرا آپشن یہ رکھا گیا کہ وہاں پر قیدیوں کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے. آخری اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ وزیر داخلہ رؤوف صدیقی سے قیدیوں کی جانب سے ایک مطالبہ سامنے آیا کہ وزیر داخلہ رؤوف صدیقی کسی پرائیویٹ چینل پر منظر عام پر آئیں اور وہ براہ راست قیدیوں سے اس بات کا ان کا جو مطالبہ تھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہٹایا جائے اور جیل میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے وزیر داخلہ آ کر وہاں پر یہ یقین دہانی کرائیں کہ وہ اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور قیدیوں کے مطالبات حل ہوں گے, تو وہ اپنا اسٹرائک ختم کرنے کے لیے تیار تھے. اس حوالے سے ARY ون ورلڈ نے سب سے پہلے رؤوف صدیقی کو ون ورلڈ پہ لائیو ٹرانسمیشن میں لائے اور ان سے بات چیت ہوئی, اور اس کا یہ اثر ہوا کہ عام قیدیوں پر وہاں پر کافی لچک پیدا ہوئی عام قیدیوں میں, اور انہوں نے ضلع ناظم سے اور دیگر انتظامی افسران سے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا. راستہ اختیار جیسے ہی مذاکرات کا شروع ہوا اس میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ رؤوف صدیقی صاحب کی جانب سے ایک جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کس طرح ہٹایا جائے, کیونکہ مقامی انتظامی افسران اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے. یہ اختیار صرف رؤوف صدیقی صاحب کو حاصل تھا, اس لیے ان سے رابطہ کیا گیا. انہی کی پرمیشن پر ان کو فی الحال عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے رؤوف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ہم رؤوف صدیقی صاحب, السلام علیکم رؤوف صدیقی صاحب. رؤوف صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سینٹرل جیل خیرپور میں جو ایونٹ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے, بغاوت ہوئی, 600 قیدی سڑک اس پہ چھتوں پر چڑھ آئے, انہوں نے بیرکس کے تالے توڑے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیا یہ واقعہ روز کا معمول نہیں بن گیا ہے سندھ کے جیلوں میں؟ جی ہاں, یہ سندھ کی جیلوں میں نہیں, یہ تو ہر جگہ ہی رہتا ہے. پاکستان کی بھی مختلف جیلوں میں ہوتا ہے, اور دنیا بھر میں آپ واقعات پڑھتے رہتے ہیں کہ جیلوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن خیرپور جیل میں اس سے قبل ایک بڑا سیریس واقعہ ہوا تھا کہ وہاں کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا باہر, اور وہ یہ اس کی وجوہات بھی یہ تھیں کہ اندر قیدیوں کے ساتھ کوئی معاملات ایسے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا کہ قیدی ہوں یا کوئی ایسے لوگ ہوں جو اپنے مطالبات پیش کریں اور اس کے اوپر کارروائی ہو. ان کا سب سے بڑا مطالبہ قیدیوں کا تو یہ ہوگا کہ جی ہم کو رہا کر دیا جائے, ہمیں عدالت کچہری کچھ بھی نہیں ہو. لیکن یہ جو معاملہ سامنے آیا اس میں 2-3 باتیں سامنے آئی تھیں جو مطالبات کی صورت میں تھی. ایک تو یہ تھی کہ جو ملاقاتی آتے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے, ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں, ان کا سامان جو ہے وہ آدھا جیل کے کاملہ رکھ لیتا ہے. ایک تو یہ بات تھی, اور نہ دینے کی صورت میں پھر اندر قیدیوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے. یہ جب سے میں نے چارج لیا تب سے یہ باتیں وقتاً فوقتاً آتی رہیں, اور اس کے اوپر میں نے خود بھی کارروائی کرتا رہا, اور آئی جی جیل بریگیڈیئر ایاز مغنی صاحب خود اس کو مانیٹر کرتے رہے ہیں, اور کافی صورتحال اس میں قابو میں رہی ہے کہ کرپشن کو منیمائز کیا جائے. سکھر کے قریب شاہ بیلو کا سرسبز و شاداب علاقہ جو پچھلے 35 برسوں سے ڈاکوؤں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا, یہاں باوردی فورسز کا داخل ہونا ممکن ہی نہیں تھا. یہاں ڈاکو اغوا برائے تاوان کے مغویوں کو رکھا کرتے تھے, اور ڈاکوؤں کی پوری فیملیز یہاں آباد تھیں. کہ عوام بھی دیکھیں گے کہ اس میں گریجولی ابھی بہت اضافہ ہوا ہے اور بہت بہتر اس کے نتائج آئیں گے. ہر تیسرے دن اغوا ہوتے تھے. سکھر ضلع بھی ٹھیک ہوا ہے, باقی ضلع بھی ٹھیک ہوئی ہیں, یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. رؤوف صدیقی نے رینجرز اور